بلوچستان کے نئے گورنر کے لیے جعفر مندوخیل کا نام سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ نون نے جعفر مندوخیل کا نام فائنل کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دنوں میں گورنر کے انعام کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم نئے گورنر کی تقریب حلف برداری میں شرکت بھی کریں گے۔ سیاست کے بجائے بانی پی ٹی آئی نے طاقت کا استعمال کیا اور اپنے لیے مسائل پیدا کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سابق وزیر اعظم پر اپنے کے لیے خود مسائل پیدا کرنے کے ذمہ دار انہیں قرار دے دیا۔ سیون آمد پر بولے جلد سے جلوس کرنا سب کا حق ہے، اب انتخابات ہوئے ہیں، اس وقت حکومت مخالف کوئی تحریک جائز نہیں۔ جام چورو کے قریب سپر ہائی وے نوری آباد جوکھیو موڑ پر دو مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 20 شدید زخمی ہو گئے۔ اور کراچی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ وقفے سے ہونے والی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ تفریح گاہوں میں چھٹی کے دن رش، کھیل کود اور ہلا گلا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 15 اپریل کی صبح تک وقفے سے جاری رہے گا۔ ایران کا صہیونیوں کو کرارا جواب، اسرائیل پر گولہ بارود کی برسات کر دی۔ 50% ایرانی ڈرونز اور کروز میزائل ہدف پر جا لگے۔ اسرائیلی فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا اسرائیلی جیٹ طیاروں کا سب سے بڑا اڈا رامون ایئر بیس ایران نے تباہ کر دیا۔ صہیونیوں کی فیصلہ ساز ایوانوں اور اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ پر بھی ڈرونز جا لگے۔ میزائلوں کی برسات ہوتے ہی قابض اسرائیلی شہری تل ابیب سے فرار ہونے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسرائیل میں اسکول، یونیورسٹیوں اور کیمپ بند، تمام اجتماعات محدود۔ اسرائیل کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ عراقی شہر کربلا سے گزرتے میزائلز کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ میزائل مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے اور اسرائیلیوں پر قہر بن کر برسے۔ ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سیٹی گم، نیتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے، اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گیا۔ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اپنی ناکامی چھپانے لگا۔ شدید نقصان کے باوجود کابینہ اجلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق، کہا صرف ایک ہدف نشانہ بنا۔ صہیونی ریاست کی دوہری چال، اسرائیلی کابینہ کی ایران پر جوابی حملے کی منظوری، جوابی حملے کا اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے۔ اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت قانونی اور جائز قرار۔ حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا بیان، کہا حملہ اقوام متحدہ کے اصولوں کے عین مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا۔ اسرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کارروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کا اعلامیہ جاری، ایرانی عوام کو پرسکون رہنے اور مطمئن رہنے کی تلقین۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی کسی بھی شرارت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، عوامی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ کا معنی خیز ٹویٹ، لکھا خدا کے نام سے خدا کے نام پر اسے بہتا اور گزرنے دو۔ دوسری جانب حزب اللہ اور یمن کے انصار اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، باخبر ذرائع کا دعویٰ۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی حملے کے جواب میں عراق میں کسی بھی شرارت کا امکان، عراقی تنظیم حشد الشعبی نے الرٹ جاری کر دیا۔ عراقی رضاکار فورسز کو تیار رہنے کا حکم، صہیونی حکومت کے ممکنہ جوابی رد عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے عوامی رضاکار فورسز کو الرٹ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینتھونی گوتریس کی ایرانی حملے کی مذمت، ایران اور اسرائیل دونوں سے صبر اور تحمل کی اپیل، کہا خطہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
خطے میں کشیدگی، سعودی عرب کا گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی برقرار رکھنے میں ذمہ داری پوری کرے۔ خطے میں عالمی امن اور سلامتی کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بحران پھیلتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، تازہ واقعات کو سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، یہاں بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی۔ یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں، تمام فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔ اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان نے کہا تھا خطے میں دشمنی کو روکا اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ ایرانی شہری جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جشن منانے لگے۔ ایران کے تاریخی شہر قم میں بی بی فاطمہ معصومہ کے روزے پر ایرانی اور فلسطینی پرچم اٹھے، ہزاروں افراد پہنچ گئے۔ لبنان میں بھی ریلی نکالی گئی، فلسطین میں بھی مسجد اقصی کے احاطے میں لوگ جمع، لبیک یا اللہ کے نعرے۔ تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش کر دے گی، عمر ایوب کا دعویٰ، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی، پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے، سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے اہلیہ جلد رہا ہوں گے۔ شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، کہا قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ گورنر بلوچستان کے لیے نون لیگ کے جعفر مندوخیل کا نام، وزیر اعظم کوئٹہ آ کر اعلان کریں گے۔ جعفر مندوخیل کو پی وی 2 ذوب سے الیکشن میں شکست ہوئی تھی۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، بلوچستان کابینہ 2 ماہ بھی تشکیل نہ دی جا سکی۔ پہلے سینٹ انتخابات، پھر وزیر اعلیٰ کی بیرون ملک روانگی اور پھر عید کے بعد کابینہ کی تشکیل کے وعدے بھی وفا نہ ہو سکے۔ صوبے میں کئی اہم امور التوا کے شکار، کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، کس کس کو وزارتیں ملیں گی، رہنما خود وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ گھڑی خدا بخش میں جلسے کی تیاریاں مکمل، چیئرمین پیپلز پارٹی جیالوں کا لہو گرمائیں گے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ان نظریات کی پاسداری کا بھی عہد کریں گے۔ بہاول نگر واقعے کی تحقیقات، پنجاب حکومت کی بنائی گئی جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا۔ اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان جے آئی ٹی کے کنوینر مقرر، کمشنر بہاولپور نادر جے آئی ٹی کے ممبر مقرر، آئی ایس آئی اور آئی بی کا ایک نمائندہ بھی جے آئی ٹی کا کارکن ہوگا۔ میاں چنو میں دوستوں کے تشدد سے نوجوان قتل، مقتول فخر عباس کو دوست کمالیہ سے محسن بال عید ملنے کے لیے لائے، رات گئے ڈیرہ نوبہار کاٹھیا پر دوستوں نے تشدد کیا اور لاش اسپتال پھینک گئے۔ اہل خانہ کا الزام، اسپتال انتظامیہ کے مطابق مقتول کے جسم پر بدترین تشدد کے نشانات ہیں۔ اور پاکستان کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز، نیوزی لینڈ اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا۔ کھلاڑیوں کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ ٹیم 18، 19 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں 3 میچز کھیلے گی۔ 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں 2 T20 شیڈول۔